اللہ نے جن کو اللہ نے حرام کہا ہے، الا ما یتلا علیکم، اس کا مطلب ہے کہ جو تمہارے اوپر پڑھے جائیں یا پڑھے جائیں گے۔ تو یہ آگے آیت نمبر 2 کے اندر، آیت نمبر 3 کے اندر، آیت نمبر 143 کے اندر ہم جا کے پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے جانور ہیں کہ جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ جو نام اللہ نے لیے جن جانوروں کے وہ حرام ہیں، اس کے علاوہ جتنے جانور ہیں وہ سارے اللہ رب العزت نے حلال قرار دیے ہیں۔ اور اگر آپ حلال اور حرام چیزوں کا ڈیٹیل مطالعہ کریں نا، تو جو حرام چیزیں ہیں ان کا تناسب 20% بھی نہیں بنتا 100 میں سے۔ 80% چیزیں حلال ہیں، 20% چیزیں اللہ نے اپنی حکمت کے تحت حرام کی ہیں، اور حرام اس لیے کی ہیں کہ ان کے حرام ہونے میں انسان کی عافیت ہے، انسان کی صحت ہے، انسان کی زندگی ہے۔ اللہ تو خالق ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری صحت کے لیے، ہماری نشو و نما کے لیے کون سی چیز زیادہ بہتر ہے۔ تو اس نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں اس کے اندر انسان کی صحت ہے، بقا ہے، زندگی ہے، تو وہ 20% ہے۔ لیکن یہ انسان جدلا بھی اس کو کہا گیا ہے، جھگڑالو ہے، خواہ مخواہ کے جھگڑے پیدا کر لیتا ہے۔ وہ 80% چیزیں جو حلال ہیں وہ نظر نہیں آتی، پھر اس کی طبیعت حرام خوری کی طرف لگتی ہے، حرام کی طرف جاتی ہے۔ اس بچے کی طرح کہ جس سے کہا جائے کہ یہ سارا گھر ہے، کھیلو کودو، لیکن اس صندوق کے پاس ہی جانا، تو وہ سارا دن رات یہی سوچتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صندوق کے اندر کیا ہے، اس کو میں نے کھولنا ہے۔ سارا گھر اس کے لیے ہے لیکن وہ اٹکا ہوا ہے اس صندوق کے اندر۔ مثلا اللہ نے دیکھیں کہ کتنے قسم کے مشروب ہیں آج کل، یہ ملک شیک، جوس، انار، سیب، کیلا، اتنے نام ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے۔ آپ ان دکانوں پہ جا کے بیٹھیں، یہ ایک لمبی فہرست لگی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے ہونے کے باوجود ایک مشروب جس کو اللہ نے حرام کہا ہے، شراب نوشی، تو وہ ساری حلال چیزیں چھوڑ کے اگر پھر بھی کوئی اس حرام چیز کی طرف جاتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ نے جو حرام کیا انسانی صحت کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ میری تابع داری کون کرتا ہے، نافرمانی کون کرتا ہے۔ تو تمام چوپائے اللہ نے حلال قرار دیے ہیں، سوائے ان کے کہ جن کی تلاوت کی جائے، وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے جانور حرام ہیں۔ تیسری بات، غیرہ نامحلی، حلال جاننے، الصید، شکار کو، وانتم، اور تم، حرم، حالت احرام میں ہو، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو حلال نہ جانو۔ شکار کسی بھی جانور کا جو حلال ہے اس کا شکار کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن جب عمرے یا حج کی نیت سے احرام باندھا ہو تو احرام کی حالت میں شکار کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اللہ نے بھی یہاں پہ منع کیا ہے۔ بہت ساری اور ممانعتیں ہیں احرام کی حالت میں، لیکن یہاں بطور خاص جس کا ذکر ہے وہ شکار ہے کہ شکار حالت احرام کے اندر نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرم مکہ ہے اس کے اندر بھی شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ صلح حدیبیہ کے سال جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ہم کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، سب جو میرے ساتھی تھے انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا تو میں بنا احرام کے تھا۔ تو راستے کے اندر ایک گورخر، یہ پرندہ ہے عربوں کے ہاں، تو میرے ساتھیوں کی اس کے اوپر نظر پڑی، تو انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ اس کا شکار کر لیں، کیونکہ میں نے تو احرام نہیں باندھا ہوا تھا۔ تو میں نے جب میری نگاہ پڑی تو میں اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے میری جو تیر کمان ہے وہ پکڑا دی، تو انہوں نے تیر اور کمان پکڑانے سے بھی انکار کر دیا۔ شکار کرنا بھی حرام احرام کی حالت میں، اور شکار کرنے والے کی مدد کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ وہ اس حکم کے مزاج کو سمجھتے تھے
تو حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے خود گھوڑے سے نیچے اتر کے اپنا تیر اور کمان لیا، پھر اس کو میں نے شکار کیا گورخر کو، اس کے بعد اس کا گوشت ہم سب نے کھایا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ہم نے یہ سارا قصہ آپ سے بیان کیا، تو آپ نے پوچھا کہ کیا اس کا کوئی گوشت بچا ہوا ہے؟ تو اس کی ران کا کچھ گوشت بچا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بچے ہوئے گوشت سے خود بھی تناول فرمایا۔ شکار کرنا حالت احرام میں منع ہے، شکاری کی مدد کرنا بھی منع ہے، لیکن اگر کسی ایسے شخص نے شکار کیا ہوا ہے جو حالت احرام میں نہیں تھا تو وہ شکار کھانے کے اندر ممانعت نہیں ہے، وہ شکار کھایا جا سکتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحکم حکم کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم کرتا ہے۔ تو یہ وہ بادشاہ ہے جو چاہے جیسا چاہے جس طرح کا حکم دے، تو جو ہم مخلوق ہیں ہمیں خالق کی ماننا ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے اندر ہماری نجات ہے، ہماری فلاح ہے۔ اگر وہ ایسا حکم بھی دے کہ جس کے اندر ہمارا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے تو ہمیں وہ بھی ماننا ہے، لیکن وہ حکم دیتا ہی وہ ہے کہ جس کے اندر ہمارا فائدہ ہوتا ہے، ہماری نجات ہوتی ہے۔ اللہ نے جتنی چیزیں حلال کی ہیں وہ ہمارے جسم کے لیے، صحت کے لیے، نشو و نما کے لیے، بیماریوں کے خلاف مدافعت کے لیے بہترین ہیں۔ جو حرام کی ہیں وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس لیے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اللہ نے جو حلال کہا اس کو حلال سمجھنا، اور اللہ نے جو حرام کہا اس کو حرام سمجھنا، یہ آج کے اس آیت کا سبق ہے، اور وعدوں کی پاسداری کرنا یہ اس آیت کا سبق ہے، اور حالت احرام کے اندر شکار نہ کرنا یہ اس آیت کا سبق ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔